بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس جگہ کسی انسان کی دعا رد ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کی زبان سے ایک ہی لفظ ادا ہوتا ہے، اے رب کریم تو ساری کائنات کا مالک ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو جب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے اپنے گھر میں بلا سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک آدمی چیخے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ ہر بار بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ جاتا۔ جب اس کی حالت سنبھلتی تو وہ دوبارہ خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ جاتا۔ یہ نوجوان زور زور سے پکار رہا تھا، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھے ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، بے شک میرا گناہ تمام جہانوں کے گناہوں سے بڑا ہوگا، مگر تیری رحمت کے آگے اس گناہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس وقت پوری دنیا سے تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں، مگر میں ان سب سے زیادہ گناہگار ہوں۔ نوجوان کے قریب ہی بیٹھا ایک آدمی اس کی تمام گفتگو سن رہا تھا۔ اس آدمی نے اس نوجوان سے پوچھا، تم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے ان 35 لاکھ حاجیوں میں سے تم خود کو سب سے زیادہ گناہگار تصور کرتے ہو؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے کی گئی تمہاری تمام گفتگو سنی ہے، تمہارا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی تم اس قدر رو رو کر معافیاں مانگ رہے ہو؟ یہ نوجوان اس آدمی کو ایک سائڈ پر لے گیا، کہنے لگا، میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تمہارے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا۔ میرے دفتر میں کام کرنے والا ایک بوڑھا آدمی مجھ سے حج کروانے کی روزانہ درخواست کرتا۔ اس کے دل میں خانہ کعبہ کو دیکھنے کی بے شمار محبت تھی، اس قدر حسرت تھی کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تصویر کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بار بار حج کی فرمائش سے میں بہت تنگ تھا۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا تو کہتا، صاحب جی اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، اس غریب کو حج ہی کروا دو۔ ایک دن میں نے اسے کھری کھری سنا دی، میری یہ محنت تمہارے لیے نہیں ہے، جب تمہارے پاس پیسے ہی نہیں تو بار بار حج کی فرمائش کیوں کرتے ہو؟ آئندہ حج کی بات کی تو تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ اگر حج کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے پیسوں سے کرو، کسی کی کمائی پر نظر نہ رکھو۔ میری ان تمام باتوں سے اس کا دل دکھا، مگر اس نے اس کا اظہار نہ کیا۔ میں ہر سال حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ آتا ہوں۔ ایک دفعہ میں حج کرنے کے بعد مدینہ گیا، وہاں پر میں نے اس بزرگ کو دیکھا جو صحن میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، اس کے پاس جا کر اسے ہاتھ ملایا۔ میں نے اسے پوچھا، تم کس طرح حج کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک پلاٹ تھا جو میں نے 10 سال کے لیے کرائے پر دے دیا، انہی پیسوں سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اپنی دولت پر بڑا غرور تھا۔ میں نے اس شریف بوڑھے سے طنز کرتے ہوئے کہا، تمہیں تمہارے حج قبول ہونے کی سند ملی یا نہیں؟ جبکہ میں نے مسکرانے کے لیے منہ دوسری سائڈ پر کر لیا۔ یہ بوڑھا آدمی مجھ سے پوچھنے لگا، کون سی سند؟ یہ کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ پھر میں نے مذاق میں کہا، جس آدمی کا حج قبول ہو جائے اسے بیت اللہ سے ایک خط ملتا ہے، اگر اس کو یہ خط نہ ملے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اس خط میں گناہوں کی معافی، جنت کی بشارت اور عذاب قبر سے چھٹکارا لکھا ہوتا ہے۔ میری تمام باتیں سن کر وہ اداس ہو گیا اور سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل دیا۔ پھر ہماری دوسری ملاقات خانہ کعبہ کے صحن میں ہوئی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ جیسے اسے زندگی کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں نے اس سے خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنے بیگ سے ایک خط نکال کر مجھے دیا۔ میں نے دیکھا اس میں جنت کی خوشخبری، گناہوں کی معافی اور عذاب قبر سے چھٹکارے کا لکھا تھا۔ یہ خط دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ نعمت آپ کو کیسے میسر ہوئی؟ تب اس نے بتایا، جب میں مدینے سے بیت اللہ آیا تو میں ہر وقت اللہ سے اس خط کی فرمائش کرنے لگا کہ اللہ مجھے میرے حج کی قبولیت کی سند دے دے۔ کیا اس غریب کا حج قبول ہوا یا نہیں جو مجھے حج قبول ہونے کی سند نہیں ملی؟ مجھے تیری عزت، تیرے جلال کی قسم، میں اس خط کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر میں طواف کرنے کے بعد
ایک جگہ جا کر سو گیا۔ جب میں اٹھا تو میرے سرہانے ایک خط پڑا تھا جس پر لکھا تھا، یہ لو جنت کی خوشخبری۔ اب یہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے اس بوڑھے کی منت سماجت کر کے اس سے وہ خط لے لیا۔ گھر جا کر میں نے اس خط کے لیے ایک چاندی کا صندوق بنوایا اور وہ خط اس میں رکھ دیا۔ جب دل کرتا تو خط کو نکال کر چوم لیتا۔ پھر مجھے ایک دن معلوم ہوا اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا ہے جس کا وہ خط تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ میں اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ میں نے دفتر سے گھر جا کر اس صندوق کو کھولا تو حیران ہو گیا کیونکہ خط اس میں موجود نہیں تھا۔ میں اتنا رویا کہ روتے روتے تھک گیا۔ میں اسی جگہ لیٹے لیٹے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ میں نے اسی بوڑھے کو خواب میں دیکھا۔ اس کے سر پر ہیرے جواہرات کا تاج تھا، سونے چاندی کا محل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کی خدمت کے لیے مامور ہیں۔ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا، مجھے تمہارا وہ خط نہیں ملا جو تو نے مجھے بیت اللہ میں دیا تھا؟ یہ بزرگ کہنے لگا، اسی خط کی بدولت مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ خواتینوں حضرات، اللہ کے نزدیک کوئی کمتر نہیں۔ وہ لوگوں کا دل اور تقوی دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے، اس کو مجھ پر کتنا یقین ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ہمیشہ دوسروں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں